व्यूअर्स خادم انفو ٹی وی میں ہوں میزبان خادم کلوڑو، اور میرے پاس آج ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس نے کئی دہائیوں تک سچل سرمست لائبریری خیرپور میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، اور انہوں نے لاکھوں لوگوں کو علم، ادب، شعور حاصل کرنے میں فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ اس شخصیت کا نام ہے حافظ محمد اسماعیل بروئی صاحب، جو کہ جوانی کے دنوں سے آج تک اپنا تعلق اس لائبریری سے، اس کتب خانے سے قائم و دائم رکھے ہوئے ہیں۔ جو خیرپور میں سچل سرمست لائبریری ہے اس کی کیا ہسٹری ہے، اور حافظ اسماعیل کو یہ جو خدمات دی ہوئی ہیں ان کے صلے میں کچھ ملا ہے کہ نہیں ملا، اور ان کی جو دوران ملازمت رہا وہ کیسا رہا۔ سچل سرمست لائبریری آپ کی ایک پہچان ہے، لیکن حافظ محمد اسماعیل بروئی صاحب کی زندگی، تعلیم اور ملازمت کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیں، موجودہ سچل سرمست سندھ گورنمنٹ لائبریری جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ فیض مال میں قائم ہوئی تھی، تو وہاں میر صاحبوں کی یہ اپنی ذاتی لائبریری تھی جس کو 1903 میں یہ وہاں قائم ہوئی۔ پہلے اس کا نام رکھا گیا فیض محل لائبریری، اس کے بعد جو ہے فیض امام لائبریری، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ مختلف منازل اور مناحل طے کر کے اس موجودہ عمارت میں پہنچی ہے۔ تو بہرحال اس کا نام ڈویژنل پبلک لائبریری بھی رہا ہے، میونسپل پبلک لائبریری بھی رہا ہے۔ بہرحال 1987 سے یہ سچل سرمست سندھ گورنمنٹ لائبریری کے نام سے منسوب ہے۔ الحمدللہ بچپن سے ہی مجھے پڑھنے کا شوق تھا، یہ میرا خواب تھا کہ میں کسی لائبریری میں مجھے ملازمت ملے۔ حافظ صاحب، میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا۔ حافظ محمد اسماعیل بروئی صاحب کا تعلق خیرپور سے ہے یا کسی سندھ کے کسی اور علاقے سے؟ دیکھیں، ساری زندگی خیرپور میں گزری، ٹھیک ہے، گھر میرا سانگڑ میں ہے، لیکن میں خود کو خیرپور کا ہی باشندہ سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لحاظ سے میں خیرپوری ہوں۔ تعلیم خیرپور میں؟ ہاں، تعلیم میری یہاں ہوئی ہے، خیرپور میں ہی ہوئی ہے، کچھ پیر گوٹھ میں بھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال جی ہاں، تو بہرحال لائبریری کے حوالے سے جو ہے جو کچھ میں ہوں اس لائبریری کے وجہ سے ہوں۔ کتاب کے مطالعے کا مجھے شوق تھا، پھر اہل علم سے بھی کچھ تعلق رہا، ان کے فیض سے بھی فیضیاب ہوا میں۔ تو بہرحال ہر شخص میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کہاں سے حاصل ہوتا ہے، کچھ کتب سے، کچھ صحبت سے، کچھ ماحول سے۔ تو اسی طریقے سے میں بھی مطلب ان چیزوں کا پیداوار ہوں۔ سچل سرمست لائبریری کی جو عمارت ہے وہ کس لوکیشن سے، کس دور میں کیا ڈیولپمنٹ کے ساتھ یہاں پہنچی ہے؟ ہاں، تو یہ پہلے فیض مال میں قائم تھی، پھر ہماری جو موجودہ لا کالج ہے اس کے باہر آپ کو مطلب اس کا وہ ملے گا، لکھا ہوا ہے فیض امام لائبریری 1908۔ تو اس کا مطلب یہ 3 میں وہاں قائم ہوئی، پھر لا کالج شفٹ ہوئی۔ لا کالج کے بعد یہ اے سیکشن تھانہ جو ہے، کسی زمانے میں یہاں پی سی اسکول کا 1-2 کلاس ہوتا تھا، تو یہاں شفٹ ہوا۔ 1965 میں جو ہے موجودہ بلڈنگ جو ہماری پرانی بلڈنگ تھی اس میں شفٹ ہوئی۔ 2010 میں موجودہ اس بلڈنگ میں جہاں بیٹھے ہیں یہاں۔ اچھا، سچل سرمست لائبریری کے عمارت کے حوالے سے یا لائبریری کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے حکمران رہے ہیں، صاحب اختیار رہے ہیں یا پولیٹیکل فگر رہے ہیں، کن لوگوں کا اس میں کنٹریبیوشن آپ کے نظر میں؟ شروعات تو میر صاحبان کی ہے، کیونکہ خیرپور ریاست تھی اور یہ ان کی اپنی ذاتی لائبریری تھی۔ 1903 میں؟ ہاں، 1903 میں وہاں قائم ہوئی۔ پھر جو ہے یہ مطلب 1965 میں جو ہے اس لوکیشن میں آئی ہے۔ موجود صاحبان کے بعد جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ مرزا فرات اللہ بیگ صاحب۔ مرزا فرات اللہ بیگ؟ ہاں جی، جو مطلب انہوں نے یہ ساری مطلب یہ زمین خریدی، پھر بلڈنگ بنوائی، پھر مطلب اس کو ڈویژنل لیول پہ لے کے آئے۔ وہ ہمارے فاؤنڈر لائبریرین تھے، شروعات وہاں سے ہوئی ہے، لائبریری اور لائبریرین کی حیثیت سے۔ تو بیگ صاحب کا بھی ہے، سائیں غوث علی شاہ کا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے، سائیں قائم علی شاہ کا بھی ہے، نفیسہ شاہ، بہرحال سب جو بھی ہمارے ہیں
پالیٹیشین ہوئے یا بیوروکریٹ ہوئے، سب نے یہاں جو ہے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اپنا ایسا ڈالا۔ سچل سرمست لائبریری میں کتنے کتب ہیں اور کس کس قسم کے کتابیں یہاں پہ ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے، ہمارا سب سے باعث فخر سرمایہ جو ہے وہ قلمی کتب ہیں، قلمی نسخے ہیں۔ ہاں جی، مینوسکرپٹس جو 1400 سے کچھ زیادہ ہی ہیں۔ اس کے بعد جو ہیں وہ مطبوعہ جو ہیں یا پرنٹڈ جو ہیں وہ بکس ہیں، اس میں فارسی عربی پرانی کتابیں، ریئر بکس جس کو ہم کہیں وہ ہیں، اور اردو کافی بکس ہیں تعداد کے لحاظ سے، انگلش ہے، سب سے زیادہ انگلش ہے، اس کے بعد اردو، پھر سندھی، پھر مختلف زبانیں، فارسی عربی وغیرہ۔ اچھا، کتابوں کی یہاں لائبریری میں کس ترتیب سے جو ان کو رکھا جاتا ہے، تو وہ سرچ آؤٹ کرنے کا کیا میکینزم ہے؟ وہ یہ ہر ساری دنیا میں ایک مطلب سسٹم ہے جس کو ہم ڈیوی ڈیسیمل سسٹم کہتے ہیں، تو اسی کے مطابق ہر کتاب کا کلاسیفیکیشن ہوتا ہے، اس کو نمبر الاٹ ہوتا ہے۔ پھر جیسے آپ کے ہمارے شناختی کارڈ ہیں، ان کے بھی شناختی کارڈ بنتے ہیں کتابوں کے بھی۔ ہر کتاب کا شناختی کارڈ؟ ہاں جی جی، اس کے مطلب ہے لائبریری صرف لائبریری نہیں ہوتا ہے، یہ ایک درس گاہ بھی ہے، ایک تربیت گاہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو ہے ایک لیبارٹری بھی ہے جہاں آپ ریسرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک انفارمیشن سینٹر بھی ہے جہاں سے آپ کو انفارمیشن ملتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں آپ کے گھر میں اتنی بکس نہیں ہوں گی جو لائبریری میں ہوں گی، اور جو ماحول یہاں آپ کو ملے گا وہ گھر میں نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں اسٹڈی کریں گے، اسٹڈی کے علاوہ آپ کو جو ماحول ملتا ہے، دوسرے آپ کے مطلب دوست بن جاتے ہیں، وہ جو آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں، ان کے ساتھ جو آپ کی ڈسکشن ہوتی ہے، وہ کہیں اور آپ کو یہ مطلب ماحول یہ چیز نہیں ملے گی جو لائبریری میں ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ، اور پھر یہ ہے کہ بھائی کچھ لوگ یہاں سے ڈی سی ایس پی بن کے جاتے ہیں، اس سے بھی آپ کو مطلب وہ ہوتا ہے کہ بھائی میں بھی ایسا بن جاؤں، تو بہرحال یہ ساری چیزیں لائبریری میں مل سکتی ہیں اور کہیں آپ کو نہیں مل سکتی۔ تقریباً 25-26 اخبار آتے ہیں ہمارے پاس، جس میں انگلش ہیں، اردو ہیں، سندھی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر میگزینس آتی ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس کمپیوٹر کا بھی ہے، لیب ہے، ہاں سمجھے نا، وہاں آپ بیٹھ کے مطلب کمپیوٹر پہ آپ اپنا مطلب نالج لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لیپ ٹاپ پہ جو ہے مطلب وہ انٹرنیٹ کی سہولت دیتے ہیں۔ لنکن کارنر ہے ہمارے پاس، وہاں بھی یہ مطلب سہولتیں ہیں۔ تو بہرحال کافی۔ لنکن کارنر کا کیا تعارف ہے حافظ صاحب؟ لنکن کارنر یہ یو ایس یا امریکہ کا جو تھا ایک پریزیڈنٹ تھا، ابراہم لنکن، ہاں، تو اس کے نام سے، ابراہم لنکن کے نام سے جو ہے یہ انہوں نے مطلب سینٹرز مختلف لائبریری میں قائم کیے ہیں، کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، خیرپور، شاید کچھ اور بھی ہیں۔ تو کلچر ڈپارٹمنٹ اور امریکن ایمبیسی کے تعاون سے یہ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ یہاں جو ہے آپ کو مطلب کافی کچھ ملے گا، کمپیوٹر ملے گا، بکس ملیں گی، اور اس کے علاوہ سیمینار بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اچھا لنکن کارنر میں۔ کیا ایکٹیویٹیز لائبریری کا اور کیا کنٹریبیوشن ہے بکس رکھنے کے علاوہ؟ دیکھیں لنکن کارنر، اس میں سیمینار ہوتے ہیں، آن لائن جو ہے مطلب اس میں مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں، کبھی امریکہ سے، کبھی یہاں کے کچھ لوگ، یا جو مختلف ڈیز ہوتے ہیں، لیبر ڈے ہوا، یا اسی طریقے سے دوسرے جو یو این کے مطلب وہ منائے جاتے ہیں دن، اس پہ مطلب یہاں سیمینار وغیرہ ہوتے ہیں۔ بہرحال بہت کچھ یہاں ملتا ہے، تبھی تو اتنے لوگ بیٹھے ہیں، 300-400، کبھی کبھی تو یہاں کرسی بھی نہیں ملتی۔ یہ حافظ صاحب یہ بتائیں کہ سچل سرمست لائبریری میں آپ نے کتنے برس اپنی خدمات دی ہیں؟ یار عمر گزری ہے اس دشت کی سیاحی میں، تقریباً میں مطلب ایسے سمجھو کہ بلوغت کے بعد میں اس لائبریری میں ہوں۔ پہلے میں ریڈر تھا، پھر میں جو ہے اسٹاف ممبر بنا۔ اچھا، حافظ اسماعیل نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، حافظ اسماعیل نے راستہ دکھایا لوگوں کو۔ میرے اسماعیل بروئی صاحب نے سچل سرمست لائبریری سے خود کیا کھویا، کیا پایا ادھر؟ یار کھویا تو بس عمر کھوئی ہے، باقی تو پایا ہی پایا ہے، نقصان کا مجھے نہیں ملا ہے، مطلب مجھے فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے یہاں کتابیں پڑھی ہیں، لوگوں کو پڑھا ہے۔ میرا اگر مطلب 2 لفظوں میں مطلب میں اپنی زندگی کا وہ نچوڑ بیان کروں، میرا سرمایہ جو ہے یہ لائبریری ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ
جو کتابیں ہیں ان کو ترتیب دینے کا جو آرٹ ہے وہ حافظ اسماعیل خوب جانتے ہیں. تو یہ جو آپ کا آرٹ ہے یہ آپ نے کہیں ٹریننگ سے حاصل کیا یا خود کار طریقے سے آیا یا کسی اور کی طرف منتقل کیا ہے یا خود تک محدود رکھا ہے؟ کیونکہ کتاب کو ترتیب سے رکھنا اور سرچ آؤٹ کرنا یہ بڑا ایک دیکھا شوق ہے. جہاں شوق آ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے فرمائی ہیں یہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں اگر شوق ہے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے اس میں میرا کمال نہیں ہے، بس یہ تھا کہ کتابوں سے مجھے محبت تھی. وقت نے سکھا دی ساری چیزیں. ہاں، محبت کتابوں سے. ہاں، صرف وقت سے نہیں ہوتا ہے، جب تک آپ کو محبت نہیں ہے اس چیز سے تب تک کچھ نہیں بن سکتا. جی ویورس، یہ تھے اسماعیل بروئی صاحب جس نے سچل سرمست لائبریری میں اپنے کئی برسوں تک کام کیا، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، کتاب سے شناسائی کرائی اور کتاب کو کس طرح سے سنوارا جاتا ہے. یہ پیکیج ہمارا، یہ انٹرویو، ہماری یہ بات چیت اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے خادم انفو ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنا و گرد و نواح کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.